بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کر رہی ہوں آج بھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہوں گے، اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں روزے دار کے لیے، کہ جب وہ روزہ رکھے تو پھر اس کے لیے جو ہے کیا کیا کام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، اور بہت سارے ایسے کام جن کو اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک قانون نافذ کیا، اور قانون نافذ کرنے کے بعد اس کو ایک کتاب کی شکل میں، یا یہ ہم کہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کو جو ہے وہ نازل کیا رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان جو ہے وہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اور کتنا افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسان کی ترقی اور اصلاح کے لیے جو ہے وہ اس کو مددگار بنائے گا۔ تو اس کے بعد جو انسان ہے، یعنی کہ جو ہم امت محمدیہ ہیں، وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جستجو جو ہے وہ اس مہینے میں بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہو سکیں اور جتنی بھی جو ہیں وہ نیک کام ہو سکیں ان کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر ہم سے پہلے کوئی گناہ ہو چکے ہیں یا کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، کچھ نافرمانیاں ہو چکی ہیں، تو ان کو جو ہے ہم معاف کروا لیں، اور جو ہے وہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں۔ تو روزے کے بارے میں آپ کو حدیث قدسی سناؤں گی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومن ہیں وہ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ ایک واحد کام ہے وہ جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا اجر بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، یعنی کہ گناہوں سے بچنے کی ایک شیلڈ ہے۔ روزے کے اندر آ کر ہم جو ہیں وہ ایک پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں گناہوں سے، برائیوں سے۔ تو اب ہم یہ چلتے ہیں کہ روزے رکھنے کے بعد جو ہے کیا احکامات ملے ہیں۔ تو ویسے تو ہر اس کام سے، یعنی کہ جو اس سے شریعت محمدیہ میں منع کیا ہے روزے میں آپ کو، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے مذہب میں چیزیں پہلے سے منع ہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ پھر بھی میں چند مختصر کام آپ کو بتاتی ہوں جو کہ خاص طور پر منع ہیں۔ سب سے پہلے تو جھوٹ ہے۔ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص محض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ مطلب کہ اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے کاموں میں ملوث ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کا عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر صرف یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں اور جو نیک عمل ہے وہ نہ کریں۔ تو کوشش کریں کہ آپ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہ بولیں اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں جو شامل ہے وہ جھوٹ بھی ہے، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ بیہودہ بات نہ کریں۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ بیہودہ بات نہ کرے اور شور نہ مچائے، یہاں تک کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کو اونچی آواز میں بھی نہیں بولنا چاہیے، دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے، شور بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد تیسرا حکم ہے لڑائی نہ کریں اور گالی نہ دیں۔ ارشاد گرامی ہے کہ اگر اس سے، یعنی کہ روزے دار سے، کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک روزے دار سے کوئی اور لڑائی کر رہا ہے یا اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا کچھ اور بھی کام کر رہا ہے، اور روزے دار کو بھی غصہ آ رہا ہے، وہ بھی لڑنا چاہ رہا ہے، جواب دینا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، پھر اس کے بعد کہنے والے کو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، مجھے ان کاموں سے دور رکھو، میں ان کاموں میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کی ہیں کیونکہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ انسان اس ٹائم بہت پیارا لگتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو کہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو۔
جیسا کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کی، جس میں ہمارے پیارے نبی نے روزہ دار کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں بتائی، وہ یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ یہ قدر و قیمت روزہ دار کی ہمارے پیارے نبی نے بتائی کہ اللہ کی نظر میں روزہ دار جو ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں۔ اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو جب وہ نابالغ ہوں تو تربیت کے لیے روزہ رکھوائیں، اگر وہ روزہ رکھنے کی ہمت رکھتے ہوں تو ان کو روزہ رکھوائیں، کیونکہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی اپنے بچوں کو ان کی عادات بنانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ روزے کے دوران کیا احکامات ہیں۔ اگر آپ کو ان ساری باتوں میں سے کوئی بھی ایک اچھی بات لگی ہو، کوئی بھی بات پسند آئی ہو اور آپ کو میری یہ کوشش پسند آ رہی ہو تو برائے مہربانی آپ جو ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اچھے کمنٹس دیں، مجھے بتائیں کہ آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت مددگار ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری کریں جس کی آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات سے ہی آپ کی تمام ضرورتیں پوری کریں، آپ کو کسی اور کا محتاج نہ ہونے دیں۔